بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں یا فون بھی آتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، ہماری بچی کو نظر لگ گئی، بچے کو نظر لگ گئی، کبھی کبھی جانوروں کو نظر لگ جاتی ہے، کبھی کبھی اشیاء کو، دکان کو، بہت ساری چیزیں کل ملا کر نظر لگ جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ جو نظر لگ جاتی ہے اس بارے میں صحیح باتیں سمجھیں کہ کیا نظر لگتی بھی ہے، اور اگر لگ جائے تو اس کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو میرے دوستو یہ ہے کہ نظر یقیناً لگتی ہے، نظر لگنا حق ہے۔ حدیث کی روشنی میں باقاعدہ یہ بات واضح ہے کہ نظر لگتی ہے اور نظر لگنا حق ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اس لیے نظر لگتی ہے۔ تو نظر نہ لگے اس کے لیے ہمیں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ صبح شام میں یہ جو قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں ہیں، 3 مرتبہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں گے، جتنا ہم ذکر اذکار کا اہتمام کریں گے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ نظر سے ہماری حفاظت ہوگی، ہماری چیزیں محفوظ رہیں گی، ہماری صحت محفوظ رہے گی۔ اب بہرحال نظر لگ گئی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو نظر اتارنے کے لیے ویسے بہت سارے طریقے ہیں شریعت میں آج آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں، یعنی 3 طریقے نظر اتارنے کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ وہ 3 باتیں بتانے سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ نظر لگے تو یہاں وہاں اس کے چکر کاٹنے کے بجائے، بہت سارے ٹوٹکے جو الٹے سیدھے ہیں ان کو کرنے کے بجائے، آپ کو جو باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں انہی کی روشنی میں آپ کریں، انشاءاللہ نظر کے لیے بہت مفید یہ باتیں ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آپ خود اس پر عمل کر سکتے ہیں، یہاں وہاں کسی پیر کے چکر میں، کہ بابا کے چکر میں، کہ فلاں عالم صاحب کے، حافظ صاحب کے، بابا صاحب کے، حاجی صاحب کے، ان چکروں میں پڑنے کے بجائے آپ خود، ہمارا دین آسان ہے، دین کی یہ باتیں، یہ روحانی جو وظیفے ہیں یہ بہت آسان ہیں، ان کو آپ خود کر سکتے ہو، تو کیوں ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں؟ جیسے سب سے پہلی چیز، نظر اگر لگ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلا کام یہ کریں، بالکل آسان ہے۔ سورہ فاتحہ ہم کو یاد ہے، الحمد شریف، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی بھی ہم کو یاد ہے 3 پارے کے شروع میں ہے، 3 پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہیں پر 3-4 آیتوں کے بعد آیت الکرسی ہوتی ہے، آیت الکرسی پڑھیں۔ قرآن کریم کی آخری جو 3 سورتیں ہیں، قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق، اسی طرح قل اعوذ برب الناس ہے، یہ 3 سورتیں ہیں، ان کو پڑھ لیں، 3 مرتبہ اب ان کو پڑھ لیں سب کو، الحمد شریف بھی 3 بار پڑھ لیں، آیت الکرسی 3 بار پڑھ لیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کی آخری 3 سورتیں 3 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ پڑھ کر جس کو نظر لگی اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ آسان کام ہے، ہم سب کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک دعا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، وہ پڑھ کر بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس طرح پڑھ کر آپ دم کر دیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اللہ نے بڑی خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، آخری 2 آیتیں 29ویں پارے میں ہے، یہ 29ویں پارے کی دوسری سورت کی آخری 2 آیتیں، یہ جو 2 آیتیں ہیں، وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، دیکھیں آپ کو یہ دونوں آیتیں دکھا رہا ہوں، ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر جس کو نظر لگی ہے اگر اس پر دم کر دیں، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ جیسا اچھا لگے آپ کو، اگر دم کر دیں گے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نظر اتر جائے گی، اس کو صحت ملے گی، اللہ اس کو فائدہ دے گا۔ یہ 2 بات ہوئی۔ اور تیسری چیز یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ مرچی والا عمل، جو لال مرچ سے نظر اتارتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ جو باتیں ابھی آپ کو بتائی یہ افضل ہے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر آپ مرچی والا، بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جب تک مرچی سے نہیں اتاریں گے اترے گی نہیں، اگر اتاریں گے تو بھی جائز ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے، آپ مرچی لے لیں، بالکل ثابت جو مرچ ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا جو ڈنٹل ہوتا ہے پیچھے کا وہ بھی ہو، ہمارے یہاں اس کو ڈنٹل کہتے ہیں، آپ کے یہاں جو بھی اس کو بولتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ مرچی لے لیں، یا تو آپ 11 مرچ لیں یا 7 مرچ لیں یا 33 مرچ لیں، جیسا آپ کو اچھا لگے، کوئی بھی، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کے اوپر یا تو آپ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہی آیتیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر دم کر دیں ان مرچیوں پر۔ اگر آپ نے 11 مرچ لی ہیں تو 1 مرتبہ میں ساری اتار دیں، آپ نے 33 لی ہیں تو 11 مطلب ابھی 11 شام کو، 11 پھر کل صبح، اس طریقے سے، یا 7 مرچ لی ہیں تو 1 ہی مرتبہ میں،
آپ مکمل پورے جس کو نظر لگی پورا اس کو اتار دیں، ان مرچیوں کو جلا دیں، 7 مرتبہ اتار دیں اس طرح، اور مرچیوں کو جلا دیں۔ اس طریقے سے جلا دینے کی وجہ سے، بلکہ آگے تجربہ ہے علماء کا کہ اگر جلانے میں اس کی جو وہ ہوتی ہے خطرناک دھانس جس کو کہتے ہیں، اگر وہ آ رہی ہے سمجھو نظر نہیں لگی، اور دھانس نہیں آ رہی ہے اور مرچیاں جل گئی ہیں اور ہمیں کچھ احساس نہیں ہوا، تو سمجھو کہ نظر لگی ہوئی ہے۔ آپ پھر دوسری مرتبہ پھر اس کو اتار لیں پڑھ کر، تو انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ تو یہ بھی جائز عمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں نظر کے لیے وہ افضل ہیں۔ ہم مرچ والا جو عمل کر رہے ہیں اس میں بھی قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی دوسرا ٹوٹکا کوئی ناجائز نہیں کر رہے ہیں، جائز ہے وہ بھی، لیکن افضل وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے باتیں آئیں وہ زیادہ افضل ہوتی ہیں۔ اللہ بہرحال ہمیں سمجھائے، اس طرح کے جو بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔